تر تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، خاندانی ہو یا رقابت داروں کی جانب سے ہو، حالات واقعات کی طرف سے ہو، ناگہانی ہو، ہر مرحلے پر ہم اللہ سے استعانت و مدد طلب کرتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ آسانیاں یقینی طور پر پیدا کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، ہمیں راستہ دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آنے والی تنگیوں، مشکلات، پریشانیوں اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے حق کی راہ پر استقامت سے چلنا ہی اصل مومنانہ شان کے مترادف ہے۔ اللہ ہماری کاوشوں، کوششوں کو قبول کرے، ہمارے شب جمعہ کے قیام، تہجد کے معاملات اور فجر کی ساعتوں میں برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ ہر انداز میں اس نے برکتیں محمد و آل محمد اور ابراہیم و آل ابراہیم جاری کی۔ اللہ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں نفس اور شیطان کی چالوں سے نہ صرف آگہی بخشے بلکہ اسے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ شب کی نشست کے حوالے سے صبح کی یہ مجلس سجائی جاتی ہے، اور ہمارا آپ اس میں شریک ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر اللہ چلائے۔ معمول کے مطابق گزشتہ نشست کے حوالے سے جو سوالات ہوں، اشکالات ہوں، یا بہت اچھی کوئی بات ہماری سماعتوں کے نظر ہوئی ہے، اس کو اس لیے دہرایا جائے کہ اس میں پختگی پیدا ہو، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی الفاظ کی بنت، استعمال اور شرح کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ میں انتہائی ادب سے دائیں جانب سے درخواست گزار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جو اور آپ سب کو السلام علیکم۔ جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے، خلاصہ پیش کرنے کا جو ان کا وصف ہے وہ یہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ سب کی سن کے خلاصہ پیش کرنے کا موقع جی بنوائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں سب کے سن کے لکھ رہا ہوں، پھر وہی بتا دیتا ہوں۔ جی، جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے۔ کیا بات۔ مولا علی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا قربت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون۔ کیا بات۔ من کنتم مولا فہذا علی مولا، تم یہاں بھی میرے بھائی ہو، وہاں بھی میرے بھائی ہو۔ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ارشادات ہیں جو مولا علی کے بارے میں ہیں، تو جس سے قربت واضح ہوتی ہے کہ مولا علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قربت حاصل ہے اور کیا مقام ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ جو اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی مہربان ہے، اس سے اتنا ہی فیض جاری ہوتا ہے اور مخلوق اس سے اتنا ہی فیض اٹھاتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن ہم نے مخلوق کی خدمت کے راستے کو اپنایا ہے، اور تمام اولیاء کرام، بزرگان اعظام، جتنی بھی مقدس ہستیاں گزری ہیں، ان کا یہ وصف رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے مخلوق کی خدمت کے راستے کو اپنایا اور مخلوق کو ہمیشہ فیض پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کل کا بیان بھی جو ہے اسی سے متعلق ہی تھا، یہی چیز واضح ہو رہی تھی اس کے اندر کہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رجوع کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جو ہے نازل ہوتی ہے۔ اس پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی ہے، گر تو فاسقی و اہل صنم چوں مرا خوانی عجابت حقنم۔ اگر تم فاسق بھی ہو، بت پرست بھی ہو، لیکن جیسے ہی تم میری طرح متوجہ ہوگے، رابطے میں آؤ گے، تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم پر اپنا رحم و کرم کروں گا۔ مثالیں اس کی آئیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، اس نے جب اس کو جنگ کا حکم دیا گیا تو انہوں نے احکام ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میدان طے میں جو ہے وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، پھر اس کے اوپر وہاں سے نکل نہیں سکے اس کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ 40 سال تک من و سلوہ بغیر محنت کے من و سلوہ عطا کیا۔
اللہ تعالیٰ کے ایک مقدس بندے بیچ میں آئے اور انہوں نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ مطلب دعا کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم جاری ہوا ان کے اوپر۔ اللہ اپنے مقدس بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے ذریعے رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم نے گزشتہ بیان میں بھی سنا تھا کہ اکرمہ بن ابو جہل سخت اسلام کا دشمن تھا، جنگ کرتا رہا، مسلمانوں کو قتل کیا اس نے، لیکن جب فتح مکہ ہو گیا اور وہ مکہ میں اس کی بیوی جو ہے وہ بھاگ گیا تھا، اس وقت فرار ہو گیا تھا، لیکن جب اس کی بیوی نے رحمت کا معاملہ دیکھا تو اسے بلا کر لائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور اس کو جو ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت دیکھ کے پھر وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، صحابی بن گیا۔ اسی طرح جو عرب کے معاشرے میں ہم سنتے ہیں کہ مدد کا ہی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ تھی کہ جب رحمت کا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ معافی دلوا دی بلکہ ان کو صحابی کے مقام پر فائز کر دیا۔ مولا علی کا واقعے کا ذکر ہوا کہ جنگ میں تھے اور ایک کافر کو قتل کرنے والے تھے، تو پھر اس نے جو ہے کبھی حرکت کی، اس نے کافر نے جو ہے اس نے غلط حرکت کی، لیکن ایک عام آدمی کا معاملہ ہوتا تو وہ جو ہے غصے میں آ جاتا اور مزید غصے میں آتا اور وہ جو ہے قتل کر دیتا اس کو، لیکن مولا علی نے جو ہے چونکہ اپنے غصے اور شہوت پہ قابو پا چکے ہیں، ان کو غلام بنا چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ غصہ اور شہوت جو ہے میرے غلام ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اپنی تلوار رکھ دی، اور ان کے اس طرز عمل پہ کافر بھی حیران رہ گیا کہ یہ عام روش سے ہٹ کر یہ معاملہ ہے بالکل، کہ عام آدمی جس طرح بہیو کرتا ہے اس طرح نہیں ہے، تو پھر اس نے اپنی اس حیرت کا مطلب اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا ہو، آپ کیا ایسا دیکھ رہے ہیں، ایسا کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے قتل کرنے کے بجائے آپ نے یہ جو ہے مطلب تلوار رکھ دی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ پہلے معاملہ الگ تھا، پہلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ کر رہا تھا، پھر معاملہ جو ہے جب میری ذات کو بیچ میں لے آئے تو میری جنگ صرف اللہ کے لیے، میری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو میرا جو بھی قتل کا تھا، جو بھی جنگ تھا وہ اللہ کے لیے تھی، کہ میری ذات بیچ میں آ گئی تو میں نے پھر تلوار اس لیے رکھ دی۔ مولا علی کا معاملہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بظاہر میرا جسم کمزور ہے لیکن میں سراپا نور ہوں، میرے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، میں نے جو ہے اس کو اپنی خود انا کو جو ہے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اسی لیے غصہ اور شہوت جو ہے میرے غلام ہیں۔ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، دنیاوی بادشاہت کے بادشاہ ہیں، ان بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں، وہ غصہ اور شہوت ہے، مگر میں نے ان کو باندھا ہوا ہے۔ تو کیا مثال ہے، زبردست مثال ہے کہ دنیا میں غصہ اور شہوت جو ہے بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، بادشاہ اس بنیاد پہ ویسے کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو زین اور لگام دے کر کس کے باندھ کے رکھا ہوا ہے، نہ غصے میں آتے ہیں نہ شہوت کی ذاتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اعتدال کی منزل ہے جو اللہ کے محبوب کے حصے میں آتی ہے۔ جو غصہ اور شہوت میں مبتلا ہے، کل کے بیان میں ذکر آیا کہ وہ پھر آزاد نہیں ہیں، اور محشر میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی، محشر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گواہی ان کی قبول ہے جنہوں نے اپنے نفس کو غلام بنا لیا، جو غصے اور شہوت پر حاوی ہو گئے اور ہر طرح کی جتنی نفسانی برائیاں ہیں ان کو کنٹرول کر لیا، ان پر حاوی ہو گئے، آزاد ہو گئے، تو ہی ان کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ ایک پوائنٹ کل بیان ہوا کہ جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو آسمان کے ستارے جو ہے اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، آفتاب کی شعاؤں سے اس میں جو ہے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں ہیں، موجود ہیں، سارے بظاہر زندہ نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان کو بعد کی زندگی میں مقام چاہیے، زندگی چاہیے، تو پھر اہل اللہ جو ہے ان کو جس طرح بچے کی پیدائش میں ستارے اپنا رول پلے کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کی بعد کی زندگی کے لیے اہل اللہ اور
جو ہیں یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. انبیاء اہل اللہ اور مولا علی کا جیسے ذکر آیا کہ وہ جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. دنیا میں بھی لوگوں کی زنجیروں کو کاٹ دیتے ہیں اور بعد میں بھی جو ہے وہ ان کا عزت والا, مقام والا اور آزاد بندے میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ تھا کل جو ماشاء اللہ. اچھا نقطہ بیان کیا آپ نے. جیسے مولانا کیا زبر اشارے لے کے جاتے ہیں کہ بچہ جب بن رہا ہوتا ہے تو 7 سیارچے 7 ستارے کردار ادا کرتے ہیں. اس میں جب قوت غریری کہتے ہیں اسے, خاص طاقت ہوتی ہے جیسے روح کی طاقت ہے, اس وقت جب تکمیل ہوتی ہے, پہلے جسم بن رہا ہوتا ہے, بعد میں اس میں روح جب شامل ہوتی ہے تو مکمل اس کی شخصیت پہلے مرحلے کی بن جاتی ہے. تو مولانا نشاندہی کر رہے ہیں کہ مریخ, زحل, عطارد, مشتری, زہرا یہ کردار ادا کر رہے ہیں. بہت سائنٹیفک بات ہے یہ. تو یہ سورج میں نکل رہا ہے تو سورج ہمیں کیا کہہ دے رہا ہے؟ سورج ہمیں اجناس کو پکا رہا ہے, گرمی سردی پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے. پورے اس کو ایک پلے ہے, ہم اسے درگزر کر کے گزر نہیں سکتے. اسی طرح آصف صاحب نے اضافہ کیا کہ یہ جو ساکت و جامد ہیں جن کا صرف گھومنا ہے, ان کا یہ رول ہے. تو جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا ان کا رول پھر کیسا ہوگا؟ یہ اہل اللہ بھی ستاروں کی مانند ہے. کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا اصحاب النجوم؟ غور کریں, اب کنیکٹیوٹی پیدا کریں, رابطہ پیدا کریں, فوراً گفتگو میں رابطہ پیدا کریں. وہ مجلس اللہ کی, یہ مجلس ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں. میرے اصحاب جو اللہ کے نبی کے واقعاً اصحاب, حقیقی اصحاب ہیں, وہ ستاروں کے مانند رول پلے کریں گے, کر رہے ہیں. کسی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جب یہ زاویہ دکھایا جا رہا ہے تو یہاں جو مسلسل ہزاروں لاکھوں سال سے ستارے گردش میں, وہ بھی تو رول پلے کر رہے ہیں. جب وہ رول پلے کر رہے ہیں, جنہوں نے جو سائلنٹ ہو کر رول پلے کر رہے ہیں ان کا یہ حال ہے. چاند سائلنٹ ہو کر رول پلے کر رہا ہے, بولے گا تو کیسا ہوگا؟ بولنے کے لیے بھی چاند کو پسند نہیں کیا, بولنے کے لیے اہل اللہ کو پسند کیا. روشنی پھیلانے کے لیے چاند کو پسند کیا, مگر تربیت دینے کے لیے اہل اللہ کو پسند کیا کہ یہ روشنی بھی پھیلائیں گے. ہائے ہائے کیا خوبصورت بنانے کی بات ہے. بغیر گفتگو کے چاند رہنمائی کر رہا ہے, اور وہ گفتگو کرے گا تو کیسا کر رہے ہیں؟ اہل اللہ پہ گفتگو کر رہے ہیں نا. جب بغیر گفتگو کے چاند اتنی روشنی پھیلا کے راہ دکھا رہا ہے تو معلوم توجہ دلا رہے ہیں. دیکھیں ہر شعر توجہ طلب ہے دوستوں, ہر شعر غور طلب ہے. ہر شعر. اللہ فرماتا ہے کہ معلوم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ دنیا جو میں نے بنائی ہے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بنائی ہے. گفت اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا جو امر کن سے دنیا بنائی تو یہ کوئی بلکہ مخلوق خدا پر جود و سخا کے دروازے کھولنے کے لیے بنائی. اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے اعمال سے اللہ کو فائدہ نہیں ہوگا, ہمارے اعمال سے ہمارے لیے لطافتوں کی بندی پیدا ہوگی. تو جب سیارچے اور ستارے کل کے نسل کی بہت اہم بات ہے, یہ خاموش رہ کر کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کی جو عملی شکل ہے, جب ان کا انکار ہم نہیں کر سکتے تو ان کا انکار کرنا ممکن ہے. جو سائلنٹ رہ کر کردار ادا کر رہے ہیں تو جو بول کے کردار ادا کر, ان کو بھول کر ہم چل سکیں گے آگے؟ کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ستونوں پر تعمیر کیا ہے اور اسباب کے ذریعے مسبب تک پہنچنے کا راستہ اللہ نے بنایا ہے. تو ہم پر اور آپ پر یہ واجب ہے کہ ان نکات, ان اشاروں کو سمجھ کر, محدودیت سے نکل کر وسعت نظری, کیونکہ اشارے سارے ہیں, ہم ستاروں کی بات نہ کریں, اچھا نہ کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے سے اصحاب ستاروں کی مانندہ بات کریں. یہ سفر جدید دور میں تو ہم یہ سفر کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں ستاروں کے ذریعے اس ستارے کی سیدھ میں 5 دن سفر کریں گے تو بغداد پہنچ جائیں گے, اور اس ستارے کی سیدھ میں 10 دن سفر کریں گے تو نیشاپور پہنچ جائیں گے. کیا وہ کشتی میں پہنچے دریا کے ذریعے یا اونٹوں پہ پہنچے؟ وہ تھا دور, اب وہ دور چلا گیا. تو مگر کیا وہ دور کا فی الحال چلا جانا ہمیشہ کے لیے ہوا ہے؟ ترقی جو ہے, یہ ترقی کا کیا حدیں ہوں گی؟ ہاں یہ اسی لیے ہے تاکہ پہچان کر اہل اللہ سے, اللہ کے فرستادہ, اللہ کے محبوبین جن کو اللہ نے ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں, ان سے قربت کے نتیجے میں پھر وہ کیا ہوگا, اس کی روشنی ہمیں حیات دے رہی ہے. اس کی روشنی, ان کی روشنی, پھیلائی ہوئی روشنی ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس مقام و مرتبے کو سمجھنے, مولا کائنات کے مقام کو سمجھنے, اللہ کے دوستوں کے مقام کو سمجھنے, اللہ کے نبی کے اصحاب کو سمجھ کے مقام کو سمجھ کر اس انداز میں اپنے آپ کو ڈالنے. ابھی کہہ رہے تھے کہ جو بدترین گناہ کبیرہ میں انسانیت کے خلاف گناہ کرتے تھے, انسانیت کے ساتھ دشمنی کرتے تھے, زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے, ان کو کیا مقام دیا اللہ کے نبی نے؟ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو رحمت؟
اور رحمت کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جو خرن سے دوست کی خوشبو سونگھ رہے ہیں وہ ہمارے اعمال سے واقف نہیں ہے، یا ان لوگوں کے اعمال سے واقف نہیں تھے؟ یہ بھی کیا کر کے آیا ہے؟ یہ بچی کو زندہ دفن کر کے آیا ہے، ریت میں دبا کر آیا ہے۔ جو خرن سے دوست کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، مجھے خرن سے دوست کی ویسے خرنی کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ خرن سے دوست کی وجود نہیں، خوشبو کی بات ہو رہی ہے، ذہن رکھیے گا، یہاں بھی نقطہ ہے یا پھر نقطہ آ گیا کہ وجود نہیں بلکہ صرف خوشبو، تو اس کو سونگھ رہے ہیں۔ تو کیا ان ہستیوں کی اعمال کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ خدا نے دنیا کو رحمت دکھانی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے، صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جان رہے ہیں کہ فلاں صاحب یہ عمل کر کے آئے ہیں، مگر اللہ نے رحمت دکھانی تھی، تو نبی کی ذات میں اللہ نے رحمت کی شکل میں ان کو درگزر کیا، معاف کیا، بلکہ سب پر مقتدر کر دیا، صحابی کا درجہ دے دیا، اور سب قابل تعظیم اللہ بنا دیتا ہے۔ یہاں سے اللہ کی حکمت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ محمد عربی اللہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں، اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ رحمت دیتا ہے، میں رحمت بانٹتا ہوں، اور تا قیام قیامت بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اس رحمت کے سائے میں رہنا، اس رحمت کے سائے میں رہنا بھی بہت فضیلت کی بات ہے کہ ہستے میانے اللہ کریم محمد کریم، اللہ کریم محمد کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم، کہ سینکڑوں شکر ہے کہ دو رحمتوں اور دو کریموں کے درمیان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے مرشد کریم ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں، علم و عرفان کی آگاہی کے لیے، ہماری عمر درازی کے لیے، اور ہمارے جو حالاتوں میں تنگی ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یقیناً یہی دعا ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے ہے کہ اللہ آپ کو عمر درازی عطا کرے اور آپ کو شفا دے۔ جس طرح کے اسباق اور جس طرح کی یہ محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور وسعت دے، اور اس میں جو ہے آنے والوں کو اللہ ایسی راہ پہ جو ہے دکھانے کے بجائے چلائے۔ تو سب سے پہلے جو ہے کل ایک ایسے ہستی، ایسی جو ہے شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے جس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو میرے اہل بیت ہیں یہ کشتی نوح کی مثل ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ جڑ جائے گا تو جیسے کشتی نوح میں لوگوں نے فلاح پائی تھی اسی طرح وہ فلاح پائیں گے۔ بے شک۔ تو مولا علی علیہ السلام کا جو ایک ظاہری، سب سے پہلے تو ان کا نام ہے، وہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کی جب ایک صفت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی اپنا زبان اطہر سے ان کا نام جاری ہوا، اور اللہ نے جو ہے ان کو آپ دیکھیں ظاہری طور پہ اپنے ایسے گھر سے جو ہے نا پیدائش ہوئی جو دنیا آج حیران ہے، شاید منکر بھی، اور اسی طرح جو جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ کے گھر سے ہی جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ کثیرا میسر نشد ان سعادت، کثیرا میسر نشد ان سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کسی اور کے حصے میں پورے عالمین میں یہ سعادت نہیں آئی کہ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت۔ کثیرا میسر نشد ان سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب کے ماشاءاللہ علم کی لیول وہ ہے کہ کل انہوں نے اپنی حکایت جو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں سنائی ہے کہ وہ جو ان کی تعریف و توصیف اور اتنی اچھی ان کی جو ہے نا شرح بتائی ہے کہ شاید بہت کم سننے کو ملتی ہے، کیونکہ اس میں پوری کائنات سے جو ہے تشبیہ دے رہے ہیں مولا علیہ السلام کو کہ آخر میں جو ان کا ایک کمزوری والا جسم اور نوری والا جسم، جو وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ بظاہر تو کمزور ہے لیکن اللہ کے شعر ہے، تو اللہ کے شعر کی جو پھر ایسی ایسی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ چاند، ستارے، سورج اور یہاں تک کہ
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے نا ظاہری عطا بھی کی ہیں. جیسے اب کہہ رہے ہیں کہ اے مٹی کے باپ، تو مولانا اس کو اس طرح سے بول رہے ہیں کہ اس مٹی کے باپ کی وجہ سے جتنے بھی دنیا میں گل بوٹے درخت اور جتنی بھی رونق ہے یہ اسی کی وجہ سے. اب یہ تعریف کی ایک انتہا ہے، کیا زبردست انہوں نے بات کی ہے. اب وہ اس میں برجوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہیں جیسے انسان کی پرورش میں ان کا ساتھ ہوتا ہے. چاند ایسا ہے کہ بغیر بولے رہنمائی کرتا ہے، یہ ان کی جو ہے مثل ہے. سورج جو ہے بغیر کہے جو ہے یاقوت پکا رہا ہے اور جواہرات پکا رہا ہے اور کھیتی پکا رہا ہے. تو یہ بڑی زبردست سائنٹیفکلی باتیں ہیں جو وہ ایسے بیان کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے لیے جو آج اگر ہم اس علم کے دروازے کی جو بات ہوئی، وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ علم کا دروازہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور انہوں نے اپنے اوپر لے کر یہ بتایا ہے کہ یہی علم کا دروازہ ہے، تب جا کے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان رکھیں گے، پھر آپ اللہ تک پہنچیں گے. تو یہ جو ساری باتیں وہ اپنی حکایت میں بیان کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ ہے. پھر اب ظاہری بات ہے انہوں نے جو ایک شعر سے افتخار و ہر ولی اور انبیاء کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو بتایا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جادوگروں نے مقابلہ کیا تو کیا وہ وہاں اس وقت انہوں نے درگزر نہیں کیا؟ اگر وہ درگزر نہ کرتے تو وہ ایمان ہی نہ لاتے. اللہ نے ان کو اتنی پاور دی تھی. ان کی ایک سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے. درگزر نہ کرتے مولا، اگر اس قاتل کو قتل کر دیتے تو اس کی نسلوں میں جو بے شمار مسلمان عالم وجود میں آنے والے تھے وہ ساکت ہو جاتا معاملہ. آپ نے درگزر کر کے اس پوری نسل کو حیات دی. سبحان اللہ. اس پوری جنریٹ کوڈ کی حفاظت کی. ایک قتل کو کیا یہ نبی کی سنت نہیں ہے کہ طائف میں اللہ کے نبی پر جب سنبھالی کی گئی تو پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی پوری بستی کو ہم مسمار کر دیتے ہیں، دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں ان میں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے صلبوں سے بہترین نفوس دنیا میں آنے والے. یہ نظر محمدی ہے. تو نظر محمدی کا صدقہ ہے کہ نظر علی بھی وہی ہے کہ ایک قاتل کو شہید کرتے، اگر ایک ظالم کو شہید کرتے تو ختم ہو جاتا کھیل. تو آپ کی وسعت نظری دیکھیں کیا ہے کہ اس کی صلبوں سے دنیا میں بے شمار بہترین نفوذ اللہ بھیجنے والا ہے. تو نظر کس کو دی اللہ نے؟ کیوں؟ کہ پیدا ہوتے جو پہلا چہرہ دیکھا وہ رحمت کا دیکھا، اور آخری چہرہ رحمت نے کس کا دیکھا؟ علی کا دیکھا. چلو غالباً یہ بات ہوئی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان نکات کو بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھ کے چلیں کہ پہلا چہرہ لباس بشریت کا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد عربی کا دیکھا، اللہ کے حبیب کا دیکھا. اور اللہ کے حبیب نے جو آنکھیں بند کی اس دنیا سے، اس فانی دنیا سے، جب اپنے آپ کو سمیٹا اور اگلی منزلوں پہ روانہ ہونے سے پہلے آخری چہرہ کس کا دیکھا؟ اللہ غنی. علی نے نبی نے آخری چہرہ علی کا دیکھا. ڈاکومنٹیشن اس طرح محفوظ ہوتی ہے نا کہ ہمارے سسٹم میں یہ ریکارڈڈ ہے ساری باتیں کہ ہم پہلے کیا دیکھتے ہیں اور آخر میں کیا دیکھتے ہیں، اور یہی غالباً محشر میں ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اسی بنیاد پر. جی کہیے. تو یہی بات ہے کہ ایک 800 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسی زبردست الہامی اور ایسی وجدانیت کی ایک کتاب ہے جس سے ہم تو کہیں گے کہ پہلے ناواقف تھے اور آج بھی ناواقف ہیں لوگ، کیونکہ لوگ جو ہے اس طریقے کی جو تعریف و توسیع ہے جو اہل بیت کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کرام کی، جو ان سے ایک کنیکٹیوٹی بتاتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو ان کے جنگ کے لیے انکاری ہوئی، بلکہ انکاری نہیں، انہوں نے سمجھے کہ دھوکہ دیا. انہوں نے کہا آپ چلے ہم آئے، تو وہ تب تک آ رہے تھے، 40 سال وہ آ ہی رہے تھے تو پہنچے نہیں. تو اللہ کی قدرت دکھائی گئی کہ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو اسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سفر شروع. 40 سال تک خدا، یہ مثال ہے. 40 کی 400 سال، کیا 309 سال تک چھڑا کے نہ رکھا صاحب کہف کو؟ 309 سال تک اللہ کی مخلوق، اللہ کی محبت کرنے والی مخلوق ہوتی رہی.
غار میں اور ان کا بال بھی نہیں ٹوٹا، لباس بھی نہیں پھٹا۔ تو اس بات پر اللہ کی قدرت کو پہچانے سب سے پہلے کہ خدا قادر مطلق کا صیغہ جو استعمال کرتے ہیں وہ کس لیول کی قدرت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر جو ایک نئی بات پتہ چلی کہ یہ وہی وادی طے تھی کہ جس میں من و سلوہ بھی اترا، تو یہ ایک نبی کی دعا اور اس کا جو ایک اپنا اللہ کے ساتھ وجود کی وجود کی برکت، اور آپ دیکھیں اگر وہاں اس کو اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو آج تک سائنس الجھی ہوئی ہے کہ یہ کون سا ایسا ٹائم ٹریول تھا کہ وہاں ٹائم رک گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو روز دیکھتے تھے کہ وہ بھٹک رہے ہیں اور وہ ان کو رستہ نہیں مل رہا، اور اس دائرے سے وہ نکلے ہی نہیں 40 سال تک، جب تک اللہ کے نبی نے ان کو معاف نہیں کیا۔ تو یہ معافی کی ایک اتنی بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام رکھا ہے کہ اگلے شخص کی قتل کرنے کے اوپر بھی اس کو فضیلت مل رہی ہے، اور وہ ہے مولا علی کہ میں جس کو قتل کروں گا تو اس کو بھی فضیلت ملے گی۔ اور کیا بات ہے، زبردست بات ہے کہ اگر کوئی میرے ہاتھ سے قتل ہوگا تو کیونکہ میری تلوار پہ ہیرے جواہرات لگے نہیں ہوئے ہیں، میری تلوار پہ حیات لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کی تلواروں پر ہیرے جواہرات لگتے ہیں دستوں کے اوپر، مگر میری تلوار پہ تو اللہ کی حیات کی برکت لگی ہوئی ہے۔ میں یہ زندگی لوں گا، خدا 70 زندگیاں عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ تھوڑی سی وضاحت طلب ہے کہ مولانا یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اور ایسے ایسے انہوں نے کفار کو جو ہے اڑا دیا اور قتل کر دیا، اور واقعی وہ پوری حیات تک وہ جو تاریخ لکھی جائے گی وہ یہی لکھی جائے گی کہ ان کو مولا علی نے قتل کیا۔ ان کو جو ہے اس جنگ میں جو ہے بہت سارے یہودی تھے، بہت سارے نام ہیں۔ اگر ہاتھ پکڑ کر گورکھن کو نجات مل سکتی ہے تو مولا کی تلوار سے قتل ہونے والوں کو نجات نہیں ملے گی۔ یہ کیا زبردست بات آج یہ مطلب سمجھ لیں کہ یہ تو پھر بندہ خود ہی چلا جائے قتل خود قتل ہونے کے لیے جائے، مراد اور رغبت۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ بہت زبردست ایک پوائنٹ لگا، اور دوسری بھی بات ہے ان کی کہ جیسے بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے غصے اور شہوت کو دین کی لگام سے باندھ دیا۔ یہ کیا زبردست بات ہے، ادھر کوئی فرقہ واریت یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا اپنی کوئی مطلب وہ جرت اور شجاعت اور اللہ کے شعر ہے، یہاں بتا رہے ہیں دین کی بات کہ دین کی خاطر۔ تو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ظاہری طور پہ جس کو بچایا گیا ہے، یہی لوگ جنہوں نے جو ہے اس کو واقعی حیات بخشی۔ آج اگر ہم ان کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ انہی کی توفیق کی وجہ سے۔ آج اگر ہم کسی جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ علی تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے ہارون، بہت ساری حدیث مبارک، موسیٰ کے ساتھ ہارون، میرے ساتھ تم یہاں پر بھی ہو اور وہاں پر بھی ہو۔ اب جب وہاں پر بھی ہوں گے تو وہ تو سردار الانبیاء ہیں، اب آپ سوچیں کہ ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ سارے انبیاء ان کے سامنے ہوں گے، تو یہ بات لوگوں کے قابل غور ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور انبیاء ان کے سامنے ہوں گے، تو اب کس مقام پہ دیکھیں گے لوگ؟ اسی امام کے مقام پہ کہ یہ امام ہے اور میں جو ہے اپنا اللہ کا آخری نبی اور نبیوں کا سردار ہوں۔ تو امام اور سرداریت میں بھی فرق بتا دیا انہوں نے، ایک جو کمانڈ دینے والے ہوتے ہیں اور ایک اس کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کر کے اس راستے پہ چلانے والے۔ اللہ وہ بھی ہم خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں مقصد میرا یہی تھا کہ صبح کی نشست میں نئے نئے اینگل سامنے آئے۔ امام الانبیاء اگلی منزلوں پر فرستادہ ہیں، اور دائیں جانب کہاں کون کھڑے؟ من کنت مولا۔ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، لباس بشریت کا یہ وہ نہیں، اعلان نہیں ہے، ہر عالم کا اعلان ہے یہ۔ جب میں علی جو ہے جن کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو یہ صرف دنیاوی لباس بشریت کے لیے نہیں ہے، ہر عالم میں جہاں امام الانبیاء ہیں وہاں امام الاولیاء۔ یہ کتنی اچھی قابل غور طلب بات ہے کہ میرے ساتھ وہاں پر بھی ہو، تو یہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ نہیں، لوگوں پہ تو ذکر ہی نہ کریں نا، ہم سب سمجھنے ہم کی سب کوشش سمجھیں گے کریں۔ انشاءاللہ۔ اور جو آخری بات کی یہی مولانا صاحب نے کی کہ جو جھنجھوڑنے والی ہے، کتنی مطلب جو ہے نا دل تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی گواہی نہیں مانی جاتی،
यहाँ आके जो है ना ऐसे पकड़ की है कि वाकई हम तो बहुत सारी चीज़ों के गुलाम हैं, तो हम सिर्फ वही गुलामी देख रहे हैं कि किसी के आगे कैद है और वो फिर जो है और बड़ी बात है कि अब देखिए गुलाम मालिक के एक इशारे पर आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद हो जाए। मगर हम जिन गुलामियों में फंसे हुए हैं हमें कौन अल्लाह का फजल और अहलुल्लाह की चाहत हमें यानी कि अल्लाह का फजल शामिल हाल रहेगा, और जिनको अल्लाह ने फरस्तादे के तौबा मंताखब किया है उनकी नज़र करम के नतीजे में जंजीरें टूटेंगी, वरना हम सब तो बंधे हुए लोग हैं। वही बता रहे हैं कि आखिर में इल्म और मोहब्बत की तलवार जो है ना ज़्यादा लोहे से ताकतवर होती है, ये बात उन्होंने बताई। तो ये मौलाना साहब के बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज हैं जो मतलब एक नए जाविये को पेश करते हैं। आफरीन है मेरे शेख पर शाह शफीक अहमद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह कि उनकी यही उनका फैज़ बरकतें हैं कि हम इस अंदाज में बैठें और इन बारीक नुकात पर डिस्कस कर रहे हैं, वरना तो गुलामी के कितने दायरे हैं जो शहर में नज़र आते हैं। बस वही है कि मैं अल्लाह का तर्जुमानी भी करता हूँ। अल्लाह की तर्जुमानी बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा इंसान और ऐसे इमाम और ऐसे अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले जब अल्लाह की तर्जुमानी करेंगे तो हम उस रास्ते पे क्यों ना चलें। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे ऐसे लोगों की जो मतलब हमारे लिए जो रोल मॉडल है दीन में भी और हमारे आखिरत में भी। अल्लाह ताला सबको जो है हमारे पहचान दे और ऐसे रास्ते पे चला। और मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसे इल्म से हमें नवाज रहे हैं जो वाकई जिससे आपकी ख़ुद की मेहनत 30 साल की इसमें शामिल है। तो 30 साल बाद अगर कोई एक खाना पक के मिलेगा और हम बोलेंगे कि ये 30 साल लग गए, हम तो 30 मिनट नहीं रुकते किसी खाने के लिए कि जल्दी लाएं तो खा के ख़त्म करें। तो ये 30 साल का जो पका हुआ खाना हमें मिल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी हम ये अल्लाह की मसलियतों में से मसलियत है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत। यकीन रखिए क़ादिर मतलब का मतलब ही है, क़ादिर मुतलक का मतलब ही यही है कि जहाँ से चाहेगा रोशनी फैला देंगे। हम और आप रोशनी के लिए बल्ब के, ट्यूब के, लाइट के मोहताज हैं, वो जहाँ से चाहेगा रोशनी पैदा कर देगा। जब फ़िक्रें मुर्दा हो जाती हैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, जब फ़िक्रें मुर्दा हो जाती हैं, जमूद का शिकार हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, छोटे दायरे में रहती हैं, तो खुदा जिसको चाहता है खड़ा कर देता है। उसकी मसलियतों में से मसलियत है। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कुल्लमा ज़करा उज़्ज़ाकिरीन व सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिल गाफ़िलीन। तमामी सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर गुज़िश्ता शब आपने हज़रत मौलाना जलालुद्दीन में रहमतुल्लाह अलैह की दफ्तर अव्वल की जो आखिरी हिकायत बयान फरमाई, जिसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात मुबारक के ऊपर हिकायत की। आपने कल के हिकायत में ये बताया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो कि उनका जिस्म घुटा हुआ है मगर उनका जिस्म घुटा हुआ है मगर वो अंदर से शेर है। आपकी ज़ात बज़ाहिर दिखने में कमज़ोर मगर आप की शुजाअत ऐसी कि आप खैबर का किला भी उखाड़ कर फेंक दें। और आपकी नूरानी ऐसी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो कौन है जिसे 3 दिन तक लगातार रोज़े रखे, और जिसका कुरान में सूरत निसान में भी ज़िक्र फरमाया गया कि जिसने 3 दिन तक यतीम को, मिस्कीन को और कैदी को मुसलसल अफ्तार रोज़ा कराया। तो कल के बयान में आपने बहुत अच्छी हिकायतें जिसमें मौजूद थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया कि हज़रत अली ने उस काफिर को रियायत दी क्योंकि उन्होंने उस जंग को अल्लाह की रज़ा की खातिर लड़ी, मगर जब उस काफिर ने आपकी शख्सियत को शामिल किया तो आपने अपनी तलवार रख दी और आपने फरमाया कि आओ मैं तुम्हें विलायत का सरफराज करता हूँ। आपने इसकी रेफरेंस के तौर पर हज़रत मूसा करीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया कि हज़रत मूसा की कौम को जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि
12 قبیلے آپ کے اوپر لشکر لے کر آ رہے تو آؤ جنگ کے نہیں چلو، تو انہوں نے جو ہے اس سے منع فرما دیا کہ وہ جنگ آپ کی اور آپ کے رب کی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ 40 سال تک پھر وہ وادی میدان طے میں گھومتے رہے، اور اللہ کی طرف سے ان پہ تھوڑا مشکل بھی آئی، مگر اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اس مشکل سے نجات فرمائی۔ تو جب نجات فرمائے تو آسمانوں سے ان کے لیے من و سلوا آتا رہا، اور ہم نے کل فرمایا کہ اگر وہ نافرمانی نہ کرتے اور حد تجاوز نہ کرتے اور لہسن اور پیاز کا ذکر نہ کرتے کہ ہمیں اور کچھ چاہیے، تو ابھی تک بھی من و سلوا آسمانوں سے اتر رہا ہوتا۔ اور بالکل اس طریقے جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پیروں کی رگڑ سے زمزم جاری ہوا تو وہ آج تک جاری ہے، کہ اگر ہم نے اس کی قدر کی تو ابھی تک وہ زمزم ہم سب کو مل رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، سب نے فرمایا تھا کہ ہر جب یہ دن آتے ہیں تو اس ٹائم پہ زمزم اور زور مارتا ہے، اگر اس کو نہ نکالا جائے تو پورا پانی زمزم سے بھر جائے۔ تو کل کے بیان میں حضرت علی کی جو حکایت آپ نے بیان فرمایا، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کو بھی انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے خانقاہیت کے معاملات ہو، چاہے آپ کی ذات کے معاملات ہو، آپ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر کریں، نہ کہ اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں۔ جب کسی کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں اور برکتیں شامل فرما دیتا ہے، اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے جب میاں صاحب کا حکم ہوا کہ خانقاہ کی تعمیر کا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ صرف کام کریں کہ وقت آنے پہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو ایسا یہ کہ اگر جب استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چلے تو اللہ نے ہمیں ایسے عذاب کیا کہ آج ہم اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کل کی حکایت سے جو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے تو ہمارے لیے بہت سے معاملات آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے کو اپنی ہستی کو نکال کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر کوشش کرنی چاہیے، جیسے حضرت علی نے کیا کہ جنگ کا وقت تھا، رعایت کا موقع نہیں تھا، مگر اس ٹائم پہ بھی آپ نے رعایت دکھائی، جبکہ جنگ جمل کے وقت بھی جب آپ کے ساتھ لوگوں کی جب جنگ ہوئی تو بہت سے اس ٹائم پہ زخمی بھی تھے، بہت سے بھاگ بھی رہے تھے، بہت سے مالی غنیمت بھی۔ تو آپ اللہ علی نے فرمایا کہ نہ ان زخمیوں کو شہید کرو، نہ ان قیدیوں کے مطلب جو بھاگ رہے ان کے پیچھے جاؤ، اور نہ ان مالی غنیمت کو لوٹو، ان سب کو رعایت ان سب کو جانے دو۔ تو جس وقت پہ رعایت کا موقع نہیں ہوتا، علی نے انہیں مقامات پر رعایت کر کے دکھائی، صرف ہماری تربیت کی نہیں ہے کہ اپنی ذات کو ہمیشہ پیچھے رکھو اور اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھو۔ ہما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق کے ہی ذریعے یہ سب کچھ انداز میں ہو پائے گا جو اللہ کا خاص طریقہ وسیلہ ہے۔ اسی طور پر اور چاہیے یہ رات کی بیان ہوا اس میں حضرت علی کا یہ آیا کہ جب ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اس کے اوپر پھر بھی جو ہے نا وہ ان کے اوپر اپنا لاف دین ڈال دیتا ہے تو وہ اپنا اس کو روک دیتے ہیں ان کو۔ وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے جو نا یہ بولا کہ میں اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک اسی لیے جو نا وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اور یہی ان کے یعنی کہ وہ صبر کا اور بہت بڑا مقام ہے کہ ان کو اپنے نفس کی یعنی کہ اپنے نفس کی خواہش کو نہیں کری، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہے نا اپنا ایک میاں صاحب کا میں بیان سنا تھا، اس میں ہے نا ایک حدیث کا بیان کیا ہے کہ یعنی کہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا اللہ، یہ جیسے ہماری یہ محفل ہو رہی ہے تو یعنی کہ ایسی محفلوں سے نہیں، اس میں بلکہ ایسا بتایا کہ جنت کے میرے کھایا کرو، یعنی کہ جو اللہ کی یہ محفل ہے نا، یہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں شامل ہو جائے بندہ، تو یہ اس طرح کا یعنی کہ ایک میوہ کھانا ہے، جنت کا میوہ کھانے کے برابر ہے۔ شریعت میں دنیاوی معاملات میں رہتے ہوئے
ان محفلوں کے ذریعے لطافت کی میوہ جات لطافتوں کی منزل ہے، جنت کے میوے لطافت کی منزل ہے۔ آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے یہاں رہتے تو لباس بشریت میں نہانے دھونے کی پابندیوں میں، مگر فکری طور پر آپ لطیف ماحول میں پہنچ جاتے ہیں جیسے جنت کے میوے کھا رہے ہیں۔ اور جب کہ کسی کی غذا جنت کے میوے بن جائیں فکری اعتبار سے، نشستوں کے اعتبار سے، تو پھر سوچو اس کی منزل کہاں پہنچ جائے گی کہ وہ اسی محفل میں شریک ہو کر ان پابندیوں کے درمیان رہتے ہوئے اس عالم لطیف کی بلندیوں کو چھو سکے گا۔ یہی مقصد ہے جی۔ اور کہیے اور یہ کہ نماز کے بارے میں جیسے ہم لوگ نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یعنی کہ عادتاً ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنا یعنی کہ قلب اور ہمارا ذہن سب نماز میں ہی ہو، اللہ کی یاد میں ہو، سمجھ لیں ایک طرح سے ہمیں نماز درست کرنی چاہیے۔ خیالاتی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، یا ہے نا عادتاً ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں جو ہے نا اپنی اس میں رکھنا چاہیے کہ نماز کا ہمیں صحیح طرح ہمیں نماز آ جائے، حاضری صحیح ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، کہ ہم نماز پڑھنے والے ہو جائیں صحیح۔ یہ واقعہ کا مفہوم ہے ندیم صاحب کہ نماز مومن کی، صلاۃ مومن کی معراج ہے۔ اور معراج کیا ہے ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عرش تک کا سفر کیا، اللہ کا دیدار کیا، تو کتنا آسان کر دیا امت محمدیہ کے لیے کہ مصلی پہ جاؤ، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ اللہ نے دکھا دیا اپنے نبی کے ذریعے کہ تم صرف دنیا میں رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے، مسجد میں رہتے ہوئے مصلی پر جاؤ، اور اس لیول کی یکسوئی تمہارے حصے میں آ جائے کہ تم تعلق باللہ کی منزل، تمہیں معلوم تو ہو جائے کہ تم کس کے ساتھ میں کھڑے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو دیکھنے کی وسعت اور کیفیت تم میں نہیں پیدا ہو رہی تو یہ جو یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ میرا دیکھنا اگر نہیں بن پا رہا، میں دنیاوی معاملات میں الجھا ہوا ہوں، تو یہ تو یقین پیدا کروں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جن لمحات میں یقین پیدا ہو جائے گا، سوچت معاشرے سے جو تمام سطحی برائیاں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہم نسل در نسل لیے چل رہے ہیں، پھر وہاں کہاں رہ جائیں گی؟ وہ خش و خاشاک کی طرح جل کر راکھ ہو جائیں گی، اور ہم تعلق باللہ کی منزل پر آ جائیں۔ نماز مومن کی فرمایا نا، پہلے مرحلے میں مومنانہ شان کی تقویٰ کی جائے نا، تو وہ شان کون سی اللہ جسے مومن فرما رہا ہے قرآن کے اندر؟ میم واو میم نون مومن نہیں ہے، معروف فرماتے ہیں میم واو میم نون مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو فکری طور پر، شعوری طور پر، تعلق کے اعتبار سے اللہ سے قریب ہے، وہ مومن ہے۔ اور کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل مجلس کو السلام علیکم۔ اللہ کل کی مجلس میں مولانا جلال الدین رومی قطب الاقطاب خداوندگار نے جو مثنوی شریف کا دفتر اول باسی سے شروع کر کے آخر میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے فضائل پر اختتام کیا، اور بہت سے نکات تھے مولا پاک علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ۔ اس میں کل آپ نے پچھلی نشست کا حوالہ بھی دیا کہ امام کا، کہ وہ راستہ اختیار کرو جو امام تک تمہیں پہنچا دے۔ کیونکہ پکارا ہی امام کے ساتھ جائے گا، امام کے ساتھ جائے گا، امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور حاضری جو ہوگی، جو ہمارا سربراہ ہوگا، جو ہمارا امام ہوگا، اسی کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا جائے گا۔ تو کتنی اہم نقطہ جو یہ قرآن ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ پکارے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ اب ہم امام کس کو بنا رہے ہیں؟ سادہ ترین لوگ مسجد کے پیش امام کو ہی امام بنا لیا، اور جو کچھ وہ بیان کرتے رہے، جو کچھ وہ سکھاتے سمجھاتے رہے، پھر چلتے رہے، تو سادگی سے وقت گزر گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اگلی منزلوں کا سفر درپیش ہے، یا خواہش ہے، یا لگن ہے، تو پھر جو ہے جدوجہد کی جائے گی، تگو کیا جائے گا کہ واقعاً وقت کے امام کو پہچان کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا جائے۔ جی صحیح۔ تو قرآن پاک کی آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ جب یہ نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے یہ صحیح۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ،
کیا وہ تورے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ وہ انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وہ قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ اتنے میں امام امیر المومنین علی علیہ السلام ابو تراب تشریف فرماوے تو سوال انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ امام ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے۔ تو یہ مولا کا فرمان تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک دفعہ آپ آ رہے تھے تو مولا پاک علیہ السلام مٹی کے اوپر سو رہے تھے، تو اپنے بڑی شفقت سے ید اللہ والے ہاتھ مولا پاک علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیر کر وہ یہ خطاب دیا ابو تراب کہ مٹی کے باپ اڑ جاؤ۔ تو اسی نسبت سے کیونکہ شروع میں بچپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، تو آپ کی جو والدہ مائدہ تھی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، تو ایک دن اپنے گھر میں حویلی پاک میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس وقت جو عرب کی عورتیں تھیں بڑی فخری انداز میں سادانہ انداز میں گفتگو کرتی تھی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حویلی پاک میں آتے ابو تراب کی، تو پاک بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی آتی، تو ان عورتوں نے سردار عورتوں نے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کیوں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں ان کا استقبال کرتے؟ تو پاک بیوی نے فرمایا کہ میں خود کھڑی نہیں ہوتی، لیکن میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھے کوہنیاں مارتا ہے، میں ادب سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں، مجبوراً کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو ان سردار عورتوں نے سوچا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم پروگرام بناتے ہیں آپس میں، کچھ عورتیں جمع ہو گئی کہ جیسے ہی مولا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہو تو ہم حبیبی کو ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اٹھنے نہیں دیں گے۔ چند خواتین دو چار یہاں سے اس وقت عرب کی خواتین طاقتور تھیں، وہ بیٹھ کے اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جیسے ہی مولا پاک محمد آئے تو ہم بیوی کو ہاتھ سے پکڑ کے اٹھنے نہیں دیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، جیسے ہی آمد ہوئی سرکار کی تو عورتوں نے پکڑ لیا پاک بیوی فاطمہ بنت اسد کو۔ تو اس وقت بیوی بتا رہی کہ مجھ میں اتنی طاقت آئی کہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ سردار خواتین کو کس طریقے سے میں ان کی مولا کے ادب میں اٹھی ہوں، اور جو نا مجھے پتہ ہی لگا کہ ایک انگلی سے اشارے سے وہ خواتین دور ہو کے چلی۔ تو یہ اس وقت مولا پاک امام علی علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت عقیدت کا اظہار جب ظاہری طور پر آمد یہاں پر نہیں تھی۔ مولانا نے کل کے بیان میں فرمایا کہ انبیاء سے مولا پاک علیہ علیہ السلام کا خاص تعلق رہا ہے۔ نجل البلاغہ میں آپ مولا پاک علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کے روح اللہ تک عیسیٰ روح اللہ تک سب کی نصرت کیے گئے بد میں، لیکن ظاہری طور پہ میں مدد کر رہا ہوں مولا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ مولا کا فرمان ہے صحیح ہے۔ اب تو شام کی نشست اور تھی، صبح کی اور ہوتی ہے، اور کل کوشش یہ کی گئی کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا زاویہ نگاہ جو ہے نمایاں کیا جائے۔ ہمیں بہت اچھی طرح کل معلوم ہو گیا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا فکری زاویہ کس انداز کا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکری اڑان ہے وہ کس حد تک اللہ کے محبوبین کے انبیاء اور اہل اللہ کے قریب تر ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو کل والد بیان میں آیا۔ ویسے مختلف موقعوں پر جب مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے تو بہت سے اور حوالے ہیں جو کل کی نشست میں اس لیے نہیں آئے کہ کل سے مولانا پر ہی سے استفادہ کیا گیا، ورنہ کل کا ایک شعر بہت عجیب و غریب ہے۔ جب میں نے شروع میں پڑھنا شروع کیا سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے 25 کافر کے اوپر فتح کرنے لگے تو انہوں نے آپ کے سامنے غصائی کی تو آپ نے افو درگزر کی، تو اسے ایک علی اور سائل کو رد نہیں کرتا۔ یہ واقعہ ایک جنگ تھا،
یہ واقعہ ایک جنگ عہد کا ہے، جب ایک شخص پشت سے مولا پاک علیہ السلام کی طرف بڑھا تاکہ آپ پرواز کریں، لیکن آپ کے رعب و جلال سے اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ وہ شخص کہنے لگا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجیے، تو مولا علیہ السلام نے اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی۔ وہ گھبرا گیا اور حیرت سے کہنے لگا یا علی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے قتل کے ارادے سے آ رہا تھا اور پھر بھی آپ نے تلوار دے دی۔ تو مولا نے فرمایا تب تک تو قاتل تھا، اب تو سائل ہے۔ ہائے سبحان اللہ و بحمدہ، خوبصورت گفتگو، خوبصورت بات۔ پہلے تو خاضر کے روپ میں آیا تھا، اب تو سائل کے مانگنے والے کے روپ میں آیا ہے، چاہے تلوار ہی مانگے دے دیں گے ہم۔ کیا بات ہے، انتہا کی بات، خوبصورت بات۔ اور علی سائل کو رد نہیں کرتا۔ ہائے ہائے زبردست بات، بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا ذاتی کردار ہے یا دین نے سکھایا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہی میرا دین ہے، جو میں کر رہا ہوں یہی میرا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اگر یہی آپ کا دین ہے تو میں آپ کے دین پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے دوستوں جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ بیان میں آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ بہت سے انسانوں کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جس طرح کل ذکر ہے مولا علی کا، تو ان کے اندر ہر صلاحیت اللہ نے ان کو عطا کی۔ بے شک، جنگ میں جاتے ہیں تو سب سے بہادر مولا علی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرار پاتے ہیں۔ آج بھی دیکھی جائے تو مسجد میں مٹی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں۔ تقسیم کا معاملہ دیکھا جائے تو 3 دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن جو ان کے افطار کا سامان ہے وہ کسی مسکین کو دے دیتے، کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ اور جذبہ دیکھا جائے تو جب عمر ابن عبد الود نے آ کے مسلمانوں کو للکارا تو کوئی نہ اٹھا، مولا نے کہا میں عمر جا کے ابن عبداللہ ابن عبد الوارث، عبداللہ غزوہ تبوک، غزوہ خندق کے موقع پر جہاں مولا اٹھے، جہاں فرمائیے، کہیے۔ مولا نے اس کا سامنا کیا۔ مولانا نے کل فرمایا کہ جب اس میں کافر نے جب مولا کے چہرے مبارک کے اوپر لعاب دہن پھینکا تو مولا نے اپنی تلوار کو سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کو قتل نہ کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، یہ کیسا معاملہ ہے جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی اور ہوتا تو وہ تو ابھی تک مجھے قتل کر چکا ہوتا، اور یہ اس کی جو تڑپ تھی جاننے کی، وہ تلوار لے کے کہیں بھاگا نہیں یا اپنی جان نہیں بچائی۔ اس نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اندر آپ نے کیا سوچا اور آپ کے اندر کیسی تحریک ہوئی کہ آپ نے مجھے قتل نہیں کیا، آپ نے بس تلوار سائڈ پہ رکھ دی۔ اس کی اسی تجسس کی وجہ سے مولا نے اس کو بتایا کہ پہلے میں اللہ کا شیر ہوں، میں نفس کا شیر نہیں ہوں، میرا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میں جنگ کرتا ہوں تو اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، اگر میں کسی کو معاف کرتا ہوں تو اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ کل مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی غافل کو ویرانے سے خزانہ ملتا ہے تو اس کی طرف اس کا اور شوق بڑھتا ہے اس طرف جانے کا۔ تو ویرانے سے ان کی مراد ویران زمین نہیں، بلکہ وہ وجود ہے جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ جس طرح اور ایک پوائنٹ مولانا دیتے ہیں کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ایک مخالف جب مولا علی سے جڑا تو اس کو انہوں نے ولایت کی منزلوں پہ سرفراز کر دیا، تو اس بات پہ غور کرو، اگر تم ان سے محبت کرو گے۔ کیا بات ہے تمہاری، زبردست بات ہے، بہت کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
खूब कहिए। अगर तुम उनसे मोहब्बत करोगे, उनसे दिल लगाओगे, तो वो तुम्हारे साथ क्या मामला करेंगे, तुम्हें किन मंजिलों के ऊपर वो सरफराज करेंगे। खूब। जब असहाब ने अल्लाह के नबी से पूछा कि मोमिन कौन है, तो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जब किसी महफिल के अंदर अली का जिक्र हो रहा हो और जो जिनके दिलों में खुशी पैदा हो, जो खुशी से सुने और उनके अंदर शौक़ हो, तो वो मोमिन है, ना कि वो जो अपने आप को सिर्फ मोमिन कहलाने और कहने के शौक़ रखते हैं। खूब खूब माशाअल्लाह। ए माशाअल्लाह, अल्लाह गनी, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी जनाब आसिफ कामरान चलवी है, उनको इमाम बनाया आपने और आज तक उन्हीं के कहलाते हैं कि उनके लाल हैं। इसीलिए जो हम तो इनको जानते हैं, मौलाना साहब को हैं और अबू अली का कलंदर है सब है, और वो जो है वो उनको पहचानते हैं। इसलिए अगर हम इनको इमाम बनाएं, मौला को याद करें, तो हमारी भी मंजिल आसान है। मुमीनाना शान ही यही है दोस्तों। लेकिन कोई लकड़ी का टुकड़ा हो चौकोर लंबा सा, इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है, या मरमर का टुकड़ा हो, मगर जब अहलुल्लाह की निस्बत मिलती है तो वो लकड़ी का टुकड़ा कारामत गुलदान बन जाता है, या मरमर का वो टुकड़ा जो वैसे एक मरमर है, सिर्फ कीमत के अतबार से कम, देखने के अतबार से भी इतना उसमें खूबसूरती नहीं होती, मगर जब निस्बत और किसकी निस्बत, लेथ मशीन की निस्बत मिलती है, हाँ? उसकी लेथ मशीन की मेहनत जब वो सह लेता है तो वो मरमर का टुकड़ा खूबसूरत गुलदान बन जाता है। तो हम और आप दुनिया में इस वक्त मरमर या लकड़ी के टुकड़े की मानिंद हैं। अहलुल्लाह की सोबत और निस्बत और क़ुर्बत की वजह से, महब्बत की वजह से आप पे वो रंग पैदा हो जाएगा कि आप कारामद हो जाएंगे यहाँ भी और वहाँ भी। जी जनाब खान साहब।